ربك يبسط الرزق لمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی بزرگی تسبیح و تحلیل سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، اور جو ذات کائنات کی ہر شے پر قادر مطلق علی کل شیء قدیر ہے، اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، روئے زمین پر پڑی ہوئی ریت اور بالو کے ذرات سے زیادہ، کائنات پہ پڑے ہوئے اور بے شمار درختوں کے پتیوں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے پھولوں کی بارش فرما احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری صفت بیان کی ہے، خوبی بیان کی ہے، اور اس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آئے ہیں، ایک ایسے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، تمہارے درمیان ہم نے ان کو بھیجا ہے جو تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ جو من انفسکم کا مطلب ہے جو تمہارے جنس سے ہیں، یعنی جیسے تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، جیسے تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے تھے، جیسے تم چلتے پھرتے ہو وہ بھی چلتے پھرتے تھے، جیسے تمہیں شادی اور بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے ویسے ان کی بھی بیویاں تھیں اور بچے تھے، جیسے تمہیں دکھ اور سکھ دونوں پہنچتا ہے
ایسے ہی ان کو بھی دکھ اور سکھ دونوں پہنچا ہے۔ اللہ حاضل قیاس، اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہاری زندگی سے الگ نہیں، یا تمہاری زندگی ان کی زندگی سے الگ نہیں، جنس کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جنس سے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو انسان ہونے کے اعتبار سے تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ تمہاری تکلیف وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تمہیں وہ تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اپنی امت کا درد ان کے سینے میں رہتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو دکھ، درد اور مصیبت آتی ہے وہ محمد رسول اللہ کو بے چین کر دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ اگر میں سارے مترجمین سے ہٹ کر اور شارٹ کٹ میں اگر یہ کر دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے، اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، تمہاری تکلیف ان پہ دیکھی نہیں جاتی۔ حریص علیکم، تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت تم فائدے میں رہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت تمہیں نفع ہی نفع رہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی تم کبھی نقصان میں نہ جاؤ، وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کی شفقت اور رحمت خاص ہے، یعنی مومنوں پر وہ زیادہ ہی مہربان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اور دوسرے لوگوں پر مہربان نہیں ہیں، غیر مسلموں کے لیے مہربان نہیں ہیں، کافروں کے لیے مہربان نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بالمؤمنین میں بے تخصیص کے لیے ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت خاص ہے، کچھ زیادہ ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کے بچے سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے بچے سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی غریب آدمی کے بچے سے جلتے نہیں ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی غریب کا بچہ بیمار ہو جائے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہ ہو، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، آپ اس بچے کو دیکھنے جائیں گے، آدھا ایک گھنٹہ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کو وقت دیں گے، ضرورت پڑی تو 2-4-5 ہزار روپیہ دے کر آپ اس کی مدد بھی کر دیں گے۔ لیکن اس کی جگہ پر اگر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے، آپ کا اپنا بیٹا اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، تو آپ آدھا ایک گھنٹہ نہیں دیں گے، بلکہ 24 گھنٹے آپ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے رہیں گے، اس کے بستر پر رہیں گے۔ آپ 2-4-5 ہزار روپے سے اس کا علاج نہیں کریں گے، بلکہ اپنے بینک کی تجوریاں کھول دیں گے، اپنے گھر میں رکھے ہوئے پیسوں کا منہ کھول دیں گے، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ آپ چاہیں گے کہ کسی بھی طریقے سے پیسہ کتنا بھی برباد ہو جائے، خرچ ہو جائے، لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ آپ آفس میں نوکری کرتے ہوں گے، آپ چھٹی لے لیں گے، آپ آفس جانا چھوڑ دیں گے، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو فیکٹری میں کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور 24 گھنٹے آپ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے رہیں گے۔ کیوں؟ محبت آپ کو اس غریب کے بچے سے بھی ہے، اور محبت آپ کو اپنی اولاد سے بھی ہے، لیکن اولاد کے ساتھ محبت کچھ خاص ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ محبت خاص ہے، رحمت خاص ہے، ورنہ رحیم اور رحمت بن کر تو آپ ساری کائنات کے لیے آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، یہودیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، یہاں تک کہ نبی کو ستانے والے اور صحابہ کو ستانے والے وہ کافرین مکہ، جب صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اے اللہ کے نبی، ان کافروں کے لیے بد دعا فرما دیجئے،
یہ ہمیں ستاتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کا جینا تو بھر کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، اتنی چند دی ہوئی تکلیفوں سے تم گھبرا گئے ہو، میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میری رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں اپنی قوم کے غیر مسلموں کو ہی صحیح میں کسی کو بد دعا دوں، یہ میری رحمت کا تقاضا نہیں ہے، میں لعنت کرنے والا اور بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ بعثت رحمت للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ یہود و نصارہ کے لیے بھی رحمت، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، آپ قیدیوں کے لیے بھی رحمت، آپ جانوروں تک کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ظاہر ہے غیر مسلموں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی جب آپ رحمت بن کر آئے تو جو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی رسالت کا اعتراف کیا ہے، آپ کی رسالت حقہ کو تسلیم کیا ہے، تو آپ ان کے لیے کہ آپ کی رحمت کتنی خاص ہوگی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے، کسی انسان کی پہچان دکھ، درد اور خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی آدمی اٹھا ہے، بیٹھا ہے، کھیلا ہے، کودا ہے، اچانک اس کو کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد منسٹر کا عہدہ دے دیا جاتا ہے، وہ کوئی منتری بنا دیا جاتا ہے، ایک اونچی پوسٹ اس کو دے دی جاتی ہے۔ اب پہچاننے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اب یہ ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے، اس کا قد بڑا ہو گیا ہے، یہ منسٹر بن گیا ہے، منتری بن گیا ہے، یا بہت اونچے لیول پر یہ آدمی چلا گیا ہے۔ اب آپ اس سے سلام کریں، اس کے پاس جائیں، اب وہ آپ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے۔ کسی آدمی کی پہچان اس کے یا تو اونچے عہدے کے ملنے کے بعد کی جاتی ہے، خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے کہ اب ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں۔ ہوتا ہے نا، ارے بھائی اب آپ ہمیں کیوں پہچانیں گے، اب تو آپ بہت بڑے آدمی ہو گئے ہو، اب تو آپ یہ بن گئے ہو، اب آپ کیوں پہچانیں گے۔ اور کبھی کبھی جب کوئی آدمی بڑا عہدہ پا جاتا ہے تو پہچاننے سے انکار بھی کر دیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اچھا پرسوں آئیے گا، اچھا ٹھیک ہے 10 دن کے بعد آئیے گا، اچھا ٹھیک ہے ہم نے سن لی آپ کی بات، آپ 1 مہینے کے بعد آئیے گا۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا کوئی آدمی کے اوپر دکھ اور غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں تو اس وقت پہچانا جاتا ہے کہ مصیبت کے موقع پر ہمارا ساتھ کون دے رہا ہے۔ جب ساری امت پریشان ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بے چینی اور پریشانی دیکھ کر کہیں گے امتی امتی الہ العالمین، میری امت میری امت۔ جو مصیبت میں بھی اپنی امت کو نہ بھولے، اس سے بڑا رحمت بن کر آنے والی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ غم کے موقع پر بھی جو آپ کو نہ بھولے۔ اندازہ تو لگائیے، جب آدم منع کر دیں گے، نوح منع کر دیں گے، یحییٰ منع کر دیں گے، یعقوب منع کر دیں گے، موسیٰ منع کر دیں گے، یونس منع کر دیں گے، ایوب منع کر دیں گے، جب سارے پیغمبر منع کر دیں گے کہ ہم آپ کی سفارش کے حقدار نہیں ہیں، ہم نہیں کرا پائیں گے، مجھ سے فلاں خطا ہوئی، مجھ سے فلاں خطا ہوئی، آدم کہیں گے مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا۔ یونس کہیں گے مجھ سے منع کیا گیا تھا کہ تم سفر نہ کرنا، میں اللہ کے حکم کے بغیر سفر کرنے لگا اور مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ سب اپنی اپنی پریشانیاں بتا کر شفاعت سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے تم سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اس وقت محمد رسول اللہ سجدے میں اپنا سر گرائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حمد و ثنا کیا میری زبان سے نکلے گی وہ مجھے نہیں معلوم، اس وقت اللہ میری زبان سے حمد و ثنا کے جملے نکلوائے گا، پھر حکم دے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، سل مانگو تو عطا، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔
وشفع تشفع، اگر سفارش کرو گے تو آپ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کرائیں گے اور گناہگاروں کو بخشوا کر جنت کا حقدار بنائیں گے۔ لیکن کون سے گناہگار، وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ کیسے لوگوں کو جنت کا حقدار بنائیں گے، وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے نبی کی رحمت چھلکتی ہے کہ پریشانی میں بھی وہ نہیں بھول رہا ہے۔ اور خوشی، ایک سائیکل چلانے والے کو بائک مل جائے تو خوش ہوتا ہے کہ کل تک سائیکل سے چلتے تھے، آج ہمارے پاس بائک ہو گئی۔ بائک والے کے پاس اگر گاڑی آ جائے فور ویلر تو وہ اور خوش ہوتا ہے، اور جلدی سے پھر وہ ٹو ویلر نہیں چلاتا۔ بائک والا جلدی سے سائیکل نہیں پکڑتا کہ میری انسلٹ ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، واہ، کار پہ گھومنے والا، کار رکھنے والا سائیکل کا سفر کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ نے ایسی سواری کی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تا حد نگاہ، جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے ہوائی جہازوں کا سفر کیا ہوگا ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ ہمارے انٹرنیشنل فلائٹ تو 34 اور 35 ہزار فٹ اوپر اڑتی ہے، لیکن آپ کی انترراشٹریہ فلائٹس جو صرف آپ کے ملک میں چلتی ہیں، ان فلائٹ کی بلندی 15-16 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی ہے فٹ سے، اور جو فلائٹ انڈیا کے باہر جاتی ہیں وہ 35 اور 36 ہزار فٹ کی اونچائی پر اڑتی ہیں۔ لیکن یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ 7 آسمان کا دورہ کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل لے کر جاتے ہیں۔ 6 آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، اور وہیں پر ایک خانہ کعبہ کی شکل بنی ہوئی ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا وہی مقام ہے، وہیں تک حضرت جبرائیل رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں تک میری رسائی ہے، اس کے آگے کا سفر آپ کو اکیلے طے کرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ میں ایک قدم بھی اگر یہاں سے آگے بڑھاؤں گا تو اللہ کی تجلی سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اب میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے آگے کا سفر کیا، اللہ کے بہت قریب ہو گئے۔ کتنے قریب ہوئے اس کی کوئی لمٹ اور تعداد متعین نہیں کی جا سکتی ہے، بس اللہ کے قریب ہوئے، لیکن اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت، اگر کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دیکھا نہیں۔ بہت قریب ہوئے اور وہاں اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا، لے کر چلے آ رہے۔ پھر دھیرے دھیرے 40، پھر 30، پھر 20، پھر 10، پھر 5 ہوئی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی اور اعلان کر دیا گیا آپ پر اور آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز اب فرض کر دی گئی، تو یہ تحفہ پا کر اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ مارے خوشی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور جانتے ہو محمد رسول اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا کیا بیان کی؟ اللہ کے نبی اسی جگہ پر کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ اللہ کے نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی تعریف، جانی، مالی، بدنی تعریف کی جو بھی کیٹیگری ہو سکتی ہے، جو بھی کوالٹی ہو سکتی ہے، جو بھی قسم ہو سکتی ہے، ہر قسم کی تعریف کا مستحق تو ہے۔ ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، بدنی، مالی، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، ہر قسم کی تعریف کا مستحق تو ہے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ تعریف سنی اپنی، تو اللہ رب العالمین نے بھی محمد رسول اللہ کو جواب دیا۔ اللہ نبی کو جواب دے،
نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور حمد و ثنا سن کر اللہ نبی کو جواب دے، اس سے بڑی خوشی کا موقع کیا ہوگا؟ اگر آج کوئی بڑی ہستی، امام حرم یا سعودیہ کا بادشاہ یا کسی ملک کا کوئی پریسیڈنٹ 1 منٹ 2 منٹ ملاقات کر لے تو لوگ کہتے ہیں میں فلاں سے مل کے آیا ہوں، ارے اس نے میری بات سنی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی حمد و ثنا کو سنا اور جواب دیا، اور جانتے ہو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اس سے بڑا خوشی کا موقع نبی اکرم کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گفتگو اوپر ہی ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے نماز میں قائم کر دیا ہے۔ ہم لوگ نماز میں تحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ سب پڑھتے ہیں، یہ تو وہاں سے آنے کے بعد آپ نے بتایا کہ یہ پڑھیے، گفتگو وہاں ہو رہی ہے۔ نبی اکرم نے کہا اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، اوپر سے جواب آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر۔ خوشی کا ٹھکانہ نہیں، اللہ میری بات کا جواب دے رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب محمد رسول اللہ کو یہ جواب دیا کہ سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں آپ پر، تو اس موقع پر اللہ کے نبی اپنی امت کو فراموش نہیں کر رہے ہیں، اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں۔ فوراً جواب دیا محمد رسول اللہ نے، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، اے اللہ تیری سلامتی، تیری رحمتیں، تیری برکتیں صرف میرے اوپر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیری رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہمارے اوپر بھی ہو، اور تیرے جو نیک بندے ہیں میرے امتی، اے اللہ ان کے اوپر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں ہوں۔ یعنی اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، میری امت پر بھی تیری رحمتیں، تیری سلامتی اور تیری برکتیں ہوں۔ اتنی بڑی خوشی کا موقع ملا لیکن اپنی امت کو نہیں، اس کو کہتے ہیں حقیقی ہمدرد۔ آپ پرکھ کے دیکھو، اور دیکھتے ہی ہوں گے، ہمارے کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ کون آیا اور آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ کون ہے۔ آپ ہم سے بیٹر اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جس طریقے سے جرجیز تجربہ کرتا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی تجربے کر کے دیکھے ہوں گے، آپ کو بھی تو تجربے ہوں گے۔ اصل ہمدرد وہ ہوتا ہے جو خوشی اور غم دونوں میں ساتھ کھڑا ہو، دونوں میں ساتھ کھڑا ہو۔ محمد رسول اللہ غم کے موقع پر بھی امت کے ساتھ کھڑے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی امت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ آپ کا بہت عجیب رحمت کا معاملہ ہے، خاص معاملہ ہے رحمت کا۔ ذرا غور کرو، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اذان دے دی گئی، حضرت بلال نے جس کو جتنی موقع ملا سنتیں پڑھنے کا پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کے تقریباً 11 بج گئے، 11:30 بج گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرے سے نہیں نکل رہے ہیں۔ بخاری کی روایت، آپ ابھی نہیں نکل رہے ہیں۔ آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا، صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اونگ رہے ہیں، گردنیں جھک رہی ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور بار بار سر جھٹکے مار رہا ہے، اونگنے لگے، نیند کا غلبہ ہے۔ اس غلبے کو دیکھا تب آپ اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ۔ اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، اللہ کی قسم اگر مجھے عشاء کی نماز تمہارے
اگر تمہاری دشواری کا خوف نہ ہوتا، تمہارے مصیبت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا، تمہاری تکلیف اور تمہارے دکھ کا احساس نہ ہوتا، تمہارے پرابلم، تمہاری پریشانی اور دشواری کا احساس نہ ہوتا، تو لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، تو میں عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھنا فرض کر دیتا۔ عشاء کی نماز کا اول وقت یہی ہے، عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی ہے۔ اگر مجھے تمہارے پریشانی میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا، اگر تمہارے دکھ اور تکلیف کا احساس اگر مجھے نہ ہوتا، تو میں عشاء کی نماز کا یہی وقت رکھتا، عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا فرض قرار دے دیتا۔ وَبِالسِّوَاكِ، اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا، ہر نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو فرض قرار دیتا۔ اللہ کے نبی عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ جب صحابہ کرام کو اونگ آنے لگتی تھی، لیٹے بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے جب وہ آنکھیں جھپکنے لگتی تھی، زمین پر گرنے لگتے تھے، تب اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اور فرماتے کہ اگر مجھے تمہارا پریشانی کا ڈر نہ ہوتا، تمہاری مصیبت کا، دکھ کا درد نہ ہوتا، تو میں عشاء کی نماز کا یہی وقت رکھتا، عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھنا فرض قرار دے دیتا۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا ہر روز نہیں کر پاؤ گے، ہر رات ایسا نہیں کر پاؤ گے، اس لیے شروع وقت میں بھی تم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اجازت دے دی لیکن فرض قرار نہیں دیا عشاء کے نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنے کو۔ اور فرض قرار کیوں نہیں دیا؟ تاکہ میری امت پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کی اوپر شاق گزرتی ہے، تمہاری تکلیف ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے، تمہارا دکھ محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں جاتا۔ ہر نماز سے پہلے اگر مسواک فرض ہو جاتی تو کیا حال ہوتا؟ فرض نماز تو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، پھر نماز بھی پڑھو اور اس سے پہلے مسواک بھی لاؤ۔ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، پیور سٹی میں رہتے ہیں، جہاں دور دور تک درختوں کا اور پیڑوں کا پتہ نہیں، میرے بھائیوں ان سے پوچھو کہ وہ مسواک کہاں سے لاتے۔ مسواک کی اہمیت برقرار ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں بھی جب آپ کی آواز بند ہو گئی تو حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی اور مسواک کی تھی اور کہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ یہ مسواک کی اہمیت ہے، لیکن فرض قرار نہیں دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اتنے مہربان ہیں کہ 23ویں رات کو آپ نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، 24ویں کو نہیں پڑھا، 25 کو پھر آتے ہیں، پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، 26 کو نہیں آتے ہیں، 27ویں رات کو پھر آتے ہیں، 25ویں رات میں جب 23ویں رات میں آتے ہیں تو عشاء سے لے کر 2/3 رات تک پڑھاتے ہیں، پھر 25ویں رات میں آتے ہیں تو آدھی رات تک پڑھاتے ہیں، شروع سے لے کر آدھی رات تک، اور جب 27ویں رات میں آتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک پڑھاتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں سحری کا ٹائم نہ نکل جائے، سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا چھوڑ دیا۔ پھر جب آئے صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج بھی آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا، آئے صحابیوں اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، اکیلے پڑھ لو، جہاں پڑھنا چاہو وہاں پڑھ لو، اپنے گھر کی عورتوں کو، بیوی بچوں کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے خود امام بن جاؤ اور خود پڑھ لو، پڑھا لو، لیکن اب میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہماری خواہش ہے کہ ہم آج بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ فرمایا میں اس لیے نماز نہیں پڑھانا چاہتا ہوں تراویح کی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ نماز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے، مجھے اپنی امت کی دشواری کا خوف ہے، اگر یہ نماز فرض کر دی گئی تو کہیں میری امت اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ادا نہ کر سکے اور پھر جہنم کی شکار ہو جائے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں جبرائیل امین کو اللہ حکم دے دے اور میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل نہ ہو جائیں اور اس نماز تراویح کو ہمارے اوپر فرض قرار نہ دے دیا جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہارے دکھ اور تمہارے درد کو نہیں دیکھ پاتا ہے، تمہارے دکھ اور درد سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے اور تکلیف کا احساس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، تیر لپیٹے ہوئے ہیں اور تیر کا کونا نکلا ہوا ہے، تیروں کا ایک رسی سے بندھی ہوئی ہے۔ سنن نبی داؤد کے الفاظ
اور وہ صحابی تیر لے کر جا رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی وضو مسجد میں بنا رہا ہے، کوئی اپنے گھر سے وضو بنا کے آ رہا ہے۔ وہ صحابی جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیروں کو دیکھا کہ صحابی کا ہاتھ ہل رہا ہے اور پیچھے کی طرف صحابہ آ رہے ہیں اور ان کے تیروں کے سرے نکلے ہوئے ہیں، کسی صحابی کے کہیں پیچھے تیر چبھ نہ جائے، ان کو یہ تیر نہ لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی دیکھ کر آواز دیتے ہیں، آئے میرے صحابی، آئے میرے ساتھی، تیروں کا نوکدار حصے کو اپنی مٹھی میں بند کر لے، ان کے سروں کو مضبوطی سے پکڑ لے، کئی لا تخدشو مسلمن، کہیں اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں کسی مسلمان کی چبھ نہ جائے، کہیں کسی کے پیر میں یا پیٹ میں وہ تیر کا نوک لگ نہ جائے اور اس سے وہ زخمی نہ ہو جائے۔ محمد رسول اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ تیر کا ایک ہلکا سا نشان بھی میری کسی امتی کو آ جائے، کسی صحابی کے پیر میں یا ہاتھ میں یا پیٹھ میں یا پیٹ میں وہ نوک لگ جائے۔ وہ نبی یہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرے امتی کو کوئی دوسرا امتی اپنی پسٹل سے، بندوق سے، تلوار سے، خنجر سے، چاقو سے مرڈر کر دے اور قتل کر دے؟ کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے فرمایا یجیء القاتل بالمقتول براسہ، قیامت کے دن مقتول قاتل کا سر پکڑ کر، اس کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے پاس لائے گا۔ یجیء المقتول، یجیء القاتل بالمقتول، قاتل جو ہے مقتول قاتل کو کھینچ کر لائے گا، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ قتل کرنے والے کو ڈھونڈے گا اور اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر اللہ کے سامنے لائے گا اور کہے گا، آئے اللہ، اس سے سوال کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں مارا، اس نے میری بیوی کو بیوہ کیوں کیا، اس نے میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا، الہ العالمین تو اس سے پوچھ، مجھے تو معلوم نہیں کہ اس نے مجھے کیوں مارا، مجھے تو معلوم نہیں کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت اللہ رب العالمین کہے گا تیرا قتل ثابت ہو چکا ہے، یہ قاتل ہے، اور قاتل کتنی بھی نیکیاں لے کر آئے، کتنی بھی نمازیں لے کر آئے، کتنے بھی روزے لے کر آئے، کتنے بھی حج لے کر آئے، کتنی بھی زکاتیں لے کر آئے، کتنی بھی نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے، اس آدمی کو اٹھاؤ، اس کی ساری نمازیں اس مقتول کو دے دو، اس کے سارے روزے اس مقتول کو دے دو، اس کے سارے حج و زکاتیں اس مقتول کو دے دو، اور اس قاتل کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو گوارا نہیں چاہتے تھے، گوارا ہو۔ کہا لکل نبی دعوۃ، بخاری کتاب الدعوات کے الفاظ، لکل نبی دعوۃ قد دعا بها فاستجیب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ نے ہر پیغمبر کو کہا کہ ایک دعا مانگو، جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ لکل نبی دعوۃ قد دعا بها، جو بھی نبی اس دنیا میں آیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، سب کو اللہ نے ایک دعا مانگنے کو کہا اور سب نے ایک ایک دعا مانگی۔ فاستجیب، وہ قبول بھی کر لی گئی، جس نے جو مانگا اس کو دے دیا گیا۔ ایک دعا کا اختیار دیا سب کو، جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، بولو ایک دعا ہے، بولو۔ تو جس نے جو مانگا، آدم نے جو مانگا دیا، یحییٰ نے جو مانگا دیا، یعقوب نے جو مانگا دیا، اسی دنیا میں سب نے وہ دعا مانگ لی۔ اللہ کے نبی فرماتے قد دعا بہا، وہ نبی اس دعا کو مانگ چکے، فاستجیب، اور اللہ نے ان کو دے بھی دیا۔ پھر اللہ نے مجھے جب بھیجا دنیا میں تو مجھ سے بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا کیجئے، آپ بھی جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بڑی بھوک مری کا عالم ہے، بہت زیادہ غریبی ہے، فاقے کی نوبت آتی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے بھوک مری کو ختم کر دے، اللہ ہمارے فاقوں کو ختم کر دے۔ دو مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، اللہ کے نبی اللہ سے رزق مانگیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں اگر چاہوں تو اس احد پہاڑ کو سونے کا بنوا لوں، اللہ سے دعا کر کے
دعا کروں تو یا اللہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے گا، لیکن میں نہیں مانگوں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ نے اختیار دیا ہے تو اس دعا کو بیکار کیوں جانے دے رہے ہیں؟ اس دعا کو تو آپ کو مانگنا ہی ہے۔ فرمایا عائشہ فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اس دعا کو چھپا لیا ہے، میں اس دنیا میں اس دعا کو نہیں مانگوں گا، قیامت کے دن اس دعا کو بچا کر رکھوں گا، اور میری امت جب پریشان ہوگی اور جہنم کے بالکل کنارے پہ کھڑی ہوگی اس وقت میں اس دعا کو مانگوں گا اور اللہ سے اپنی امت کی سفارش کراؤں گا، اللہ سے اپنی امت کو جنت کا مستحق بنواؤں گا۔ اس دعا کو جو باقی ہے میری، میں قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور قیامت کے دن اللہ میری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ جب اس نے اختیار دیا ہے تو وہ میری اختیاری دعا باقی ہے۔ یہ رحمت ہے امت کے ساتھ محمد رسول اللہ کی، اور یہ امت محمد رسول اللہ کی ذرا غور کرے کہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، نبی کی حدیث کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، نبی کے فرامین کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، اور نبی کی تعلیمات کے ساتھ اس امت کا کیا سلوک ہے۔ اس امت کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جمعے کے بعد اب جو جمعے آئیں گے وہ تو عید الاضحیٰ، قربانی اور وہی سب موضوعات پر اس پر گفتگو ہوگی۔ آج میں نے رسول اللہ کی رحمت کے تعلق سے مومنین کے ساتھ جو خاص رحمت ہے وہ میں نے بتایا، ورنہ رحمت للعالمین تو آپ سب کے لیے ہیں، جانوروں تک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہاں تک کہ کتا اور بلی، غور کرو جس نے بلی کو باندھ کے رکھا اور بھوکا پیاسا رکھا، مر گئی، روزے دار تھی، نمازی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن بلی کو بھوکا اور پیاسا مار ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے روزوں کی پرواہ نہیں کی، اس کی عبادتوں کی پرواہ نہیں کی، اس کی نمازوں کی پرواہ نہیں کی، ایک بلی کو پکڑ کے بھوکا پیاسا رکھ کے بھوکا مار ڈالنے